قرآن نہ بہت ساری چیزیں دلالت النص سے کرتا ہے. دلالت النص سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے تو بھی سمجھا دیتا ہوں انشاءاللہ. جب بھی کوئی بات، کوئی میسج ہمیں کسی کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، کوئی میسج ہمیں کسی کو سمجھانا ہوتا ہے، تو ہم 4 طریقے سے اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں. یہ اصول فقہ میں، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قرآن و حدیث سے مسائل 4 طریقوں سے اخذ کیے جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جن لوگوں کو یہ اصول فقہ نہیں آتے ہیں نا، وہ بیچارے علم سے کیا ہوتے ہیں؟ فارغ. ان کو یہ نہیں پتہ کہ کسی کے کلام سے کس کس طریقے سے بات کو سمجھا جاتا ہے. ایک ہوتی ہے عبارت النص. عبارت النص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے، آپ جو میسج دینا چاہتے ہیں، بالکل اسی حساب سے آپ وہی کلام کر رہے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو یہ نص جو ہے یہ نماز کو سمجھانے کے لیے بتائی گئی ہے نا. کیا خیال ہے بھائی جان؟ تو الفاظ سے سمجھ میں آ رہا ہے اور مقصد بھی وہی ہے جو الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے. ایک چیز ہوتی ہے دلالت النص، کہ الفاظ میں اس کا ذکر نہیں ہے، الفاظ میں جس کا ذکر ہے اس سے یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب یہ ہے تو وہ والی تو بطریق اولا ہوگی. جیسے قرآن میں آتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، والدین کو اف بھی مت کرو. تو اللہ نے اس میں بتا دیا کہ جب اف کرنے پر پابندی ہے تو مارنا تو بطریق اولا حرام ہے. یہاں مارنے کا ذکر نہیں ہے. اب کوئی پاگل اٹھ کے کہ قرآن میں مارنے کا تو کہیں بھی نہیں ہے، اف کی بات ہے، تو ہم اسے کہیں گے تم قرآن حدیث کے علاوہ کوئی اور کام کر لو تو تمہاری صحت کے لیے زیادہ مفید رہے گا. یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو 3 چیزیں باقی رہتی ہیں: ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو دعا کرے، علم ینتفع بہ، جو علم چھوڑ کر گیا ہے وہ، اور صدقہ جاریہ. اور کیا؟ صدقہ جاریہ. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ صحابیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، کیا میں ان کے لیے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ضرور، تو ان کو فائدہ ہوگا. اب بعض حضرات اس پہ یہ اشکال کرتے ہیں کہ حدیث میں صرف میت کے لیے صدقے کا حکم ہے، کوئی اور نیکی کا حکم نہیں ہے، تو جتنا نبی نے کہہ دیا ہم اسی کو مانیں گے، جو نبی نے نہیں کہا ہم اس کو، یہ اپنی طرف سے بدعت ہے. قرآن اور حدیث کا انداز یہ ہوتا ہے کہ قرآن ہمیشہ جزیہ بیان کرتا ہے تاکہ اس سے اصول نکالے جا سکیں. سمجھ رہے؟ قرآن نے کہا اف مت کرو، یہ ایک جزیہ ہے، ایک آرڈر ہے، لیکن اس سے اصول کیا نکلتا ہے کہ جب اف جیسی تکلیف پہنچانا ناجائز ہے تو اف سے بڑی تکلیفیں تو بطریق اولا ناجائز ہوں گی. اس سے یہ اصول نکلتا ہے کہ جب صدقہ خیرات کرنا جائز ہے تو یہ ایک جزیہ ہے، اس سے اصول یہ نکلتا ہے کہ میت کے دنیا سے جانے کے بعد اس کو فائدہ پہنچانے کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا، اور کسی انسان کے عمل کا مرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے. یہ اصول سمجھانے کے لیے صدقے کی مثال دی گئی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس پر اور بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، ابھی چونکہ میرا ٹاپک نہیں ہے تو اس لیے میں تو ضمناً ایک بات آ گئی نا ایک اصول کے تحت، تو اس لیے میں نے بیان کر دی، ورنہ ایصال ثواب کے اور بھی دلائل ہیں. تو دلالت النص اف سے ثابت ہو رہا ہے کہ، اور ایک چیز ہوتی ہے اشارت النص اور ایک ہوتی ہے اقتضاء النص، کہ قرآن میں کوئی کلام ایسا ہے کہ وہ کلام اس وقت تک صحیح قرار دیا نہیں جا سکتا جب تک ایک دوسری بات بھی اس کے ضمن میں آپ صحیح نہ مان لیں. اس کو اقتضاء النص کہتے ہیں. اور ایک چیز ہوتی ہے اشارت النص. یہ ٹاپک نہیں ہے، جلدی سے لپیٹ رہا ہوں تاکہ جو اصل کرنے کی بات ہے وہ رہ نہ جائے. اشارت النص کا مطلب یہ ہے کہ نص کے جو قرآن یا حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ لانے سے مقصد یہ نہیں تھا، لیکن انہی کے الفاظ سے اشارہ دوسری طرف بھی مل رہا ہے. جیسے امام حنیفہ رحمہ اللہ نے استدلال کیا کہ جب آپ کے ملک پہ غیر مسلم حملہ کر کے قبضہ کر لے اور آپ ہجرت کر کے وہاں سے نکل جائیں تو غیر مسلم ریاست اور ان
جو ہے وہ آپ کی پراپرٹی کی مالک بن جائے گی. یعنی وہ اگر قبضہ کر لے اور حکومت کی تحویل میں چلی جائیں وہ ساری کی ساری چیزیں, تو مل کے ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اور اس کی دلیل کیا دی جاتی ہے؟ قرآن میں آتا ہے للفقراء المہاجرین, زکوٰۃ ان فقیروں کا حق ہے جنہوں نے ہجرت کی ہے. حالانکہ وہ سارے فقیر, بولو بھائی, نہیں تھے, لیکن قرآن کہہ رہے جب ہجرت کر کے آ گئے, اپنا مال وہاں چھوڑا اور غیر مسلموں کا اس پہ قبضہ ہو گیا, تو وہ ان کو قرآن فقیر کے لفظ سے تعبیر کر کے یہ شو کر رہا ہے, یہ اشارہ کر رہا ہے کہ یہ پراپرٹی ان کی ملکیت سے نکل گئی, اب اس میں وراثت کے حکام جاری نہیں ہوں گے. حالانکہ یہ آیت جو لائی گئی ہے یہ بتانے کے لیے کہ زکوٰۃ کس کس کا حق ہے, فقیروں کا حق ہے. اصل مقصد یہ بیان کرنا ہے, لیکن فقیر کے لفظ سے اشارہ مل رہا ہے کہ یہ ملکیت, یہ پراپرٹی ان کی ملکیت سے, بول لو نا کیا جا رہا ہے, یہ ٹیکنیکل پوائنٹ کی باتیں ہیں صرف سمجھانے کے لیے, اصل موضوع میرا یہ نہیں آتے, اس پر کبھی کسی اور وقت بیان کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. تو یہ جو بات ہے کہ قرآن مجید نے وثیابک فطہر, لباس کو حکم دیا کہ پاک رکھو, تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے صرف لباس مراد نہیں ہے کہ جب اللہ باڈی کے اوپر جو چیز 24 گھنٹے رہتی ہے اس پہ گندگی برداشت نہیں کرتے, تو آپ کی باڈی پہ گندگی برداشت بالکل بھی نہیں ہو سکتی. اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جسم کا پاک رہنا بھی ضروری, اور اسی سے صاف ہوتا ہے کہ جب جسم کی کھال پر گندگی برداشت نہیں ہے, جو باہر کا حصہ ہے, تو انٹیریئر پہ گندگی برداشت کیا ہو گیا, اندر گندگی ڈالنے کی کیسے اجازت ہوگی؟ کتے بلی کھانے کی کہاں سے اجازت ہوگی؟ کھانا گندا کھانے کی کہاں سے اجازت ہوگی؟ یہ جو کتابوں میں لکھا ہے فقہ کی کہ جانور کی 7 چیزیں حرام ہیں, ناجائز ہیں, اس پہ بھی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ حنفیوں نے اپنی طرف سے نا ایک حلال کو حرام کر دیا. ان 7 چیزوں میں خصیتین بھی ہیں, جانور کی پیشاب گاہ بھی ہے اور رسولی بھی ہے. بھائی یہ اسی وجہ سے فقہاء نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے کہ یحرم علیہم الخبائث, نبی کا ایک وظیفہ یہ بھی تھا کہ وہ خبیث چیزوں کو حرام کر دیں گے. تو اب ہر چیز میں انگلی پکڑ کے نہیں بتایا جائے گا یہ حلال ہے یہ حرام ہے, کچھ چیزیں تو بتائی جائیں گی, کچھ اصول اور ضابطے بتا دیے جائیں گے. جو جانور کے رسولی نکلتی ہے وہ گندا گوشت ہوتا ہے جو پھوڑے کی شکل میں آتا ہے, اس پھوڑے کو کھانے کے لیے الگ سے حدیث کی ضرورت نہیں ہے کہ پھوڑا کھانا حرام ہے جانور کا, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ گندا گوشت ہے, وہ غلیظ ہے. اسی طرح یہ جو خصیتین ہیں یہ بھی پیدا کرتے ہیں گندگی کو. گردے جو ہیں وہ پیشاب کو فلٹر کر کے نکال دیتے ہیں, گردے پیدا نہیں کرتے گندگی, جبکہ یہ اس سے پیدا ہوتی ہے گندگی, الگ نہیں کیا جا سکتا گندگی کو اس سے. اسی طرح یہ جو پیشاب گاہ ہے یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کھائے, یہ سلیم الطبع انسان اس سے نفرت کرتا ہے. اب اس پہ دلیل ہم سے مانگتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے, حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ بہت سی چیزیں حدیث میں ہوتی ہیں, اس کے لیے تفقہ چاہیے, بصیرت چاہیے. پھر بھی اگر آپ نہیں مانتے تو کم از کم طنز تو نہ کریں میرے بھائی, کھائیں آپ, دیگ بنا کے کھائیں آپ, دعوت کریں لوگوں کی کہ بھئی آج ہم نے یہ چیز پکائی ہے, تو طنز نہ کریں. آپ کہیں گے میں بھی تو طنز کر رہا ہوں, تو میں جواب میں طنز کر رہا ہوں کہ جب فقہاء پہ طنز ہوگا, مجتہدین کو بیوقوف قرار دیا جائے گا, تو پھر لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم, اللہ بری بات کو پسند نہیں کرتے لیکن جس پر ظلم ہوا وہ دفاع میں کہہ سکتا ہے. اختلافی مسئلہ ہے, بعض مجتہدین کہتے ہیں حلال جانور کی سب چیزیں حلال ہیں, تو ٹھیک ہے ان کی رائے ہے, وہ بھی قابل احترام ہمارے لیے. لیکن اگر امام حنیفہ نے کہہ دیا کہ یہ چیزیں حلال جانور کی بھی حرام ہیں, ناجائز ہیں, تو آپ ابو حنیفہ پہ طنز نہیں کر سکتے, اس لیے کہ آپ کی مینٹل اپروچ وہاں تک پہنچی نہیں ہے. تو آپ یہ کہہ دو بھائی میں ابو حنیفہ کو نہیں فالو کرتا, تو ٹھیک ہے, جو شافعی مسلک کو فالو کرتے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, وہ ہم پہ طنز نہیں کرتے, ہم ان پہ طنز نہیں کرتے. لیکن جو طنزیہ اسٹائل ہے نا, یہ
جہل مرکب کی دلیل ہے. یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ جاہل بھی ہیں اور آپ کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ جاہل ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کم سے کم پتہ تو ہوگا مجھے نہیں آتا کچھ. تو جب لباس کو پاک رکھنے کا حکم تو باڈی کو اس سے زیادہ اور انٹیریئر جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ, تو اس میں کوئی مشکوک چیز بھی نہ جائے جس کے, تبھی امام حنیفہ نے اس کو حرام نہیں کہا, مکروہ تحریمی, ناپسندیدہ. تحریمی کا مطلب غلط, چھوڑ دو, لیکن ایسا حرام نہیں ہے جیسے سور اور کتا حرام ہے, کیونکہ اس میں اختلاف ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں مکروہ ہے بھائی کھانے کے لیے, اور تم کٹاکٹی جا کے کھا رہے ہو کم بختو, معذرت کے ساتھ, تم اور کھانے کے حلال چیزیں کم ہیں دنیا میں. کٹاکٹ میں دونوں قسم کے آتے ہیں, وہ والا کٹاکٹ, تو کچھ اور بھی تو کھا سکتے ہو. تو یہ, اور اس پہ بہت دلائل ہیں, لیکن وہی بات ہے ٹاپک ہی چینج ہو جاتا ہے, پھر میں الگ ہی ٹریک پہ چل نکلتا ہوں. وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ لاہور جا رہے تھے, راستے میں پانی کے لیے اترے, اتنا دور چلے گئے کہ سرگودا پہنچ گئے آپ, تو بھائی قریب میں مل گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو واپس آؤ, بیٹھ جاؤ ٹرین میں. تو کوشش میں اب بھی یہی کروں گا, جو ٹاپک ہے اس کو لے کے چلوں. دائیں میں تھوڑا بہت گئے تو واپس ٹرن مارا کھڑکی سے دوبارہ داخل, پھر آگے چلے. تو گند کھانے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. یہی وجہ ہے, دیکھو قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ دانتوں کو صاف کریں. میرے علم میں نہیں ہے کہ قرآن میں اللہ نے حکم دیا اے نبی اپنے دانتوں کو ہر وقت صاف رکھیں. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا کہ اللہ کپڑوں میں گندگی برداشت نہیں کر رہے, تو باڈی میں کیسے ہوگی, اور پھر منہ تو جسم کے اندر کا حصہ ہے, اس کو تو اور صاف رکھنا ہے. اتنی کثرت سے مسواک, اتنی کثرت سے, سونے سے پہلے مسواک, صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام کیا ہے, مسواک. ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت چمک رہے ہوتے تھے. جسم کی صفائی کا اتنا خیال کیا. پہلے زمانے میں کرتے نہیں ہوتے تھے, غربت تھی, ایک چادر اوڑھ لی. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہت اہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا خطبے کے دوران, تو صحابہ کہتے ہیں کہ حتیٰ یرا بیاض ابطیہ, کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی دیکھ لیتے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغل کے بال ہمیشہ صاف رکھتے تھے, کیونکہ اگر اس میں بال ہوں گے آپ جتنی بھی صفائی کر لیں فوراً پسینہ آ کے وہ پسینہ بالوں میں اٹک جائے گا, اس سے جرم پیدا ہوتے ہیں, جراثیم پیدا ہوتے ہیں. کتنا خیال کیا جا رہا ہے اپنے بغلوں کو صاف رکھنے. آج اگر آپ کسی سے کہیں بھائی یوں کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو, قمیض نہ پہنی ہوئی اس نے, کہے گا کچھ اور کام کہہ لو میرے بھائی, کیونکہ ابھی 6 مہینے پورے نہیں ہوئے. میں 6 مہینے بعد صفائی کرتا ہوں, ابھی 6 مہینے پورے بولو بھائی نہیں ہوئے. ہمارے حضرت تو بہت صاف ستھرے تھے, تو حضرت کے ہاں زمیندار تھے حضرت, تو ایک ٹریکٹر خراب ہو گیا نا, تو وہ حضرت فرماتے ہیں وہ میں نے مزدور کو دیکھا, ہمارے حضرت کی تو صفائی ایسی تھی جو آپ تصور نہیں کر سکتے. وہ تو گندگی دیکھ کے ان کے باقاعدہ طبیعت خراب ہوتی تھی, باقاعدہ. وہ تو گندگی برداشت نہیں ہوتی تھی ان سے, وہ تو طبیعت خراب ہو جاتی تھی ان کی. ہم کہتے تھے انہوں نے زندگی گزاری کیسے ہے. لدھیانہ کے تھے, پنجاب, انڈیا کا پنجاب, وہاں سے ہجرت کر کے. ہم نے کہا وہ کیسے زندگی گزار, پتہ چلا پورا خاندان ہی ایسا تھا, پورے خاندان میں یہ صفائی. تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا وہ مزدور جو ہے وہ ٹریکٹر کے نیچے گھسا ہوا ہے اور صفائی کر رہا ہے, تو حضرت کی نظر اس کی بغلوں پہ پڑ گئی. اس بیچارے کی شامت آ گئی. تو حضرت اس کا نقشہ کھینچتے تھے کہ کھٹمل اور جوئیں کبڈی کھیل رہے تھے. زیادہ ہو گئی لیکن یہ کہ جو بھی تھا, یعنی اتنے جراثیم تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کھٹمل اور جوئیں کبڈی کھیل رہے ہیں, بس یہ رہ گیا. تو سب سے پہلا حکم قرآن میں کیا نازل ہوا, رب کی کبریائی کے بعد کپڑوں کو, لباس کو پاک رکھو, پاک رکھو اپنے لباس. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ. فرمائی یہ ظاہری گندگی بھی چھوڑ دو اور باطنی گندگی, بت پرستی, انسان ہو کے پتھروں کے سامنے جھکتے ہو, چھوڑ دو اس کو. نبی نے تو بت پرستی پہلے سے چھوڑی ہوئی تھی نا بھائی, کیا خیال ہے. تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ نبی کے توسط سے اصل میں امت کو بتایا جا رہا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا حکم دیا جا رہا ہے لباس کو پاک رکھو, وہ بھی اصل میں نبی کو نہیں دیا جا رہا,
نبی کے توسط سے کس کو دیا جا رہا ہے؟ امت کو. امت کو بتا دیں یہ آیتیں. نبی تو پہلے سے صاف ستھرے رہے, آپ کی تو مزاج میں صفائی تھی. ہمارے نبی کے مزاج میں, جس کے مزاج میں صفائی ہوتی ہے اس کو خوشبوؤں سے محبت بھی ہوتی ہے. خوشبو سے محبت دو وجہ سے ہوتی ہے انسان کو. ایک اس لیے کہ اس میں بدبو اتنی ہوتی ہے کہ اس کو چھپانے کے لیے خوشبو چاہیے ہوتی ہے. ایک کنٹری ہے, اس کی صفائی بہت مشہور ہے, بہت صاف ستھرے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ, بڑی نفیس قوم ہے وہ, غیر مسلم ریاست ہے. ہمارے ایک رشتہ دار گئے وہاں پہ, کہہ رہے میں نے سنا تھا یہ لوگ بہت دنیا میں نفیس قوم ہے نا, بہت نیٹ اور کلین ہوتے ہیں یہ لوگ, اور خوشبوئیں بڑی مشہور ہیں. کہہ رہے جب میں وہاں گیا تو پتہ چلا کہ ان کی خوشبوئیں اس لیے مشہور ہیں کہ ان کی بدبو بڑی مشہور ہے. غیر مسلموں کی صفائی میں ظاہری صفائی کا تو بڑا اہتمام ہوتا ہے, باڈی کا اتنا خیال نہیں کرتے وہ لوگ. کہہ رہے پتہ چلا یہ ان کو کیا بدبو اتنی ہے, منہ صبح اٹھ کے منہ نہیں دھوتے ہے بھائی, تو منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے تو ماؤتھ اسپرے ایسے کیا نگل لیا. نہاتے نہیں ہیں تو پسینے کی بدبو, اور کھاتے بھی سور کتے اس کی اور الگ سے بدبو, وہ باڈی میں وہ بھی بدبو بھی تو آ جاتی ہے نا. کتا پن تو آئے گا جب آپ کتے کھاؤ گے, تو اس کے لیے الگ اسپرے. مجھے لوگ گفٹ کرتے ہیں جا کے باڈی اسپرے, ماؤتھ اسپرے. میں حیران ہوتا ہوں یار باڈی میں بدبو کہاں ہوتی ہے کہ جو ہم اسپرے کریں یار اس پہ. وہ کہہ رہے بدبو ختم کرے, بدبو اللہ نہ کرے یار ہماری باڈی میں, اللہ نہ کرے بدبو ہو تو ہم جا کے نہائیں گے. بدبو کو ختم کرو نا. کچرا کے ڈھیر میں بدبو آ رہی ہے تو آپ نے وہاں لا کے مشک عنبر لا کے پھینک دی, ارے وہ کچرا صاف کرو وہاں سے. پھر آپ گملے لگاؤ, اس میں گلاب کے پھول بھی لگاؤ, اور آپ اس میں چمیلی بھی لگاؤ, رات کی رانی بھی لگاؤ, پھر مزہ آئے گا. کچرے کے ڈھیر میں رات کی رانی اس لیے لگا دی تاکہ یہ بدبو چھپ جائے. اس کا مطلب آپ نفیس نہیں ہیں, آپ یعنی بہت ہی وہ ہیں, اتنے گندے ہیں معذرت کے ساتھ. آپ نہیں, اگر آپ ایسا کریں تو, اور مجھے پتہ ہے آپ ایسا نہیں کرتے. آج میں نے دیکھا ہے گھروں میں بعض خواتین ایسا کرتی ہیں, بچے کی وہ اس نے پیشاب کر دیا, اسمیل آ رہی ہے, ایک اسپرے مارا ایئر فریشنر. اور یار اس سے تو اور معاملہ خراب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ بدبو تو آپ نے دبا دی, پہلے کم از کم احساس تو تھا نا انسان کو. جو جرمز پھیلے ہوئے ہیں احساس تو ہے, تو تھوڑا احتیاط کر لے گا, ادھر نہیں ادھر بیٹھ جائے. آپ نے تو اس کو بالکل گلا گھونٹ کے مار دیا, دبا دیا, مارا نہیں ہے. تو یہ اسلام نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت دانتوں کو صاف مسواک سے, چمکتے ہوئے دانت, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کے درمیان قدرتی خلا بھی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا, حتیٰ کہ کچا پیاز نہیں کھاتے کہ بو آتی ہے اس میں. اس کے بعد خوشبو کا اتنا استعمال, اس صفائی کے بعد, حالانکہ صفائی کے بعد تو ویسے ہی, اور آپ کے پسینے میں ویسے ہی خوشبو تھی, اس کے بعد خوشبو کا اتنا استعمال, کیونکہ نبی نے دنیا کی طرف رغبت نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کوئی لگژری نہیں تھا, گھر لگژری نہیں تھا, ایک پیالہ لٹکا ہوا ہے, اسی میں کھانا بھی, اسی میں پینا بھی, سب کچھ اسی میں. اور بستر کیا ہے, وہ کھجور کی چھال بچھائی ہوئی ہے. تو دنیا سے بے رغبتی. کھانا ایک وقت کا ملا تو 2 وقت کا ناغا, اور وہ ملا کیا, کھجور ہے تو 40 دن کھجوری کھا رہے ہیں, جو کی روٹی کھا رہے ہیں, بہت سادگی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی 2 چیزوں کو خوب جمع کیا. آپ نے فرمایا حبب الی النساء والطیب, اللہ نے میرے دل میں عورت کی محبت ڈال دی, نکاح کی محبت اور خوشبو. کیونکہ جب انسان دنیا سے دور بھاگتا ہے تو شادی بیاہ سے بھی دور. کہہ رہے 4 مہینے کے لیے جاؤ, سال لگاؤ تبلیغ میں, مدرسے میں وقت لگاؤ, اللہ اللہ کرو, کیا بیوی بچوں کے بکھیڑے, ٹینشن کیا ہے. ابھی ایک شادی ہوئی نہیں تو دوسری کر کے بیٹھ گیا. اس مفتی کو دیکھو, شادی 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 لگا کے رکھا ہوا ہے. جب میں نے کی نا ایک دفعہ جب میری شادی ہوئی تھی تو میرے گھر کے باہر, اچھا میرے بچے بھی تھے ماشاءاللہ پہلے سے, تو میرے گھر کے باہر گاڑیاں, جو سسرال والے, وہ میں نے دعوت کی تھی تو وہ ولیمے کی نا, تو سسرال والے وہ گاڑیاں لگی ہوئی ہیں, دیگیں شیگیں آ رہی ہیں. تو ایک بڑے میاں آئے, وہ آئے
وہ کہنے لگے امام صاحب کے گھر کے باہر یہ رش کیسا لگا ہوا ہے. وہ تیسری تھی میری, اور بچے بھی تھے میرے پہلے سے ماشاء اللہ. تو انہوں نے کہا امام صاحب نے شادی کی ہے. ایسے سر پکڑ کے نا یوں, اور پھر غصے میں کانپ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے بولتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے. ایسے کانپ رہے ہیں باقاعدہ, کہہ رہے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے بولتے ہیں دنیا مسافر خانہ. اور حرکتیں دیکھو, حرکتیں, بچے دیکھو ان کی, اور شادیوں پہ شادیاں کرے چلے جا رہے ہیں. تو جو مجھے بچانے والا تھا نا, پوری ان کی نقل کھینچ کے بتا رہا تھا. وہ بات کا ان کا اسٹائل بھی اسی طرح کا ہے. کہہ رہے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے بولتے ہیں دنیا مسافر. مقصد ان کا یہ تھا کہ ادھر عیاشیاں لگی ہوئی ہیں, ادھر ممبر پہ آخرت جنت جہنم ہے. پلاٹ نہیں خریدو, مکان نہیں بناؤ. مکان تو بناؤ, میں نہیں, وہ چند شرطوں کے ساتھ جو میں کہتا ہوں, لیکن دل نہ لگاؤ دیواروں سے, اینٹوں سے, اور شادیوں پہ شادیاں. اور شادی بھی کنواری سے کی. تو پہلے میری 2 طلاق یافتہ تھیں, تو پھر جب کنواری تو کنواری کا سن کے میں نے کہا ان کو اٹیک وٹیک نہ ہو جائے, لے جا بھائی گھر میں, مری مرا جائیں گے خام خمیں. تو ایسے لوگوں سے مجھے بہت واسطہ پڑتا رہتا ہے. وہ ایک صاحب کہنے لگے, بہت چھوڑے ابھی قصے ہو جائیں گے پھر یار, جو ٹاپک ہے وہ رہ جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی النساء والطیب, 2 چیزیں اللہ نے میرے دل میں ڈال دی, نکاح کثرت سے کروں گا, اچھا رشتہ. جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام آیا اور آپ کو مناسب لگا, آپ نے ہاں کی ہے. حالانکہ کھانے کو روٹی نہیں ہے گھر میں. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ عمل دیکھنے میں شہوت پرستی لگتا ہے, حقیقت میں شہوت پرستی نہیں ہے, یہ عیاشی نہیں ہے. اگر یہ عیاشی ہوتی تو ہمارے سابق صدر زرداری کی 4 کم از کم بیویاں ابھی موجود ہوتی, شیخ رشید کی 4 ہوتیں, اور جتنے ہمارے سیاسی لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت وسائل دیے ہیں, وہ سب 4 رکھتے. ان کو پتہ ہے وہ تو ایک کے انتقال کے بعد پتہ نہیں ان کو غم ہوا ہے خوشی ہوئی ہے, تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن وہ تو کہتے ہیں یار دوبارہ ایک شادی کے لیے تیار نہیں ہے وہ, کہ جان چھوٹ گئی ہے پھر ٹینشن. تو جو مجھے آ کے کہتا ہے نا کہ یہ عیاشی, میں کہتا ہوں آپ بھی کر لو. کھانے میں تو بڑی عیاشی کرتے ہو, ہمارے نبی نے جو کی روٹی کھائی ہے, آپ کبھی نلی نہاری کھا رہے ہو, کبھی مغز نہاری کھا رہے ہو, کبھی بیف بریانی. بیگم آج چکن پکاؤ, بیف کھا کھا کے دل بھر گیا ہے, اب شامی چھوڑو بیگم چپلی کباب بناؤ, روزانہ ذائقہ چینج. تو عیاشی کا شوق تو میں نے کہا آپ کو بھی, آپ بھی کر لو بھائی. تو پتہ ہے کہ یہ عیاشی بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہے. پہلے سسرال سے پٹو گے جب دوسری کرو گے, جب تیسری کرو گے پچھلے دونوں مل کے کوٹیں گے. آپ کی ارننگ ساری بیوی بچوں پہ خرچ ہو جائے گی, سمجھ رہے ہو. اور پھر بیگم کے ساتھ سالے بھی جہیز میں ملتے ہیں, سسر بھی ملتے ہیں, ساسیں. ایک ساس افورڈ کر سکتے ہو بتاؤ مجھے, دل سے بتاؤ. جو آدمی 4 ساسیں افورڈ کرے, 3 ساسیں 4 ساسیں افورڈ کرے, تو اس کا حوصلے کو تو سلام کرنا چاہیے. صحیح بتا رہا ہوں, تو کر کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا. تو ہمارے نبی کو اللہ نے ان کے دل میں نکاح کی کثرت کا شوق ڈالا. یہ چیز مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتی, غیر مسلموں کو سمجھ میں آئی ہے جو عقل مند ہیں. ایک ہندو نے لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ آپ کی عورتوں کو مستقبل میں نکاح کی, آپ کی نسل میں جو عورتیں پیدا ہو رہی ہیں نا, جو آپ کی امت میں, ان کو مستقبل میں نکاح میں مشکلات نہ پیش آئیں. ہر عورت کی شادی ہو جائے, بیوہ کی بھی, کنواری کی بھی, طلاق یافتہ کی بھی. ہندو کی سمجھ میں آ گیا, مسلمان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. سمجھ رہے؟ خیر, دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی خوشبو. یہ بھی نفاست ہے کہ بدبو بالکل بھی نہیں ہے, پسینے میں بدبو نہیں ہے, اس کے باوجود آپ خوشبو کا استعمال اتنا زیادہ کیا کرتے تھے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نکلنے کا علم خوشبو کے جھونکوں سے ہوتا تھا. حرکت کرتے تھے تو خوشبو آتی تھی, جس سے پتہ چلتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزر کے جاتے تھے نا, تو وہاں خوشبو محسوس ہوتی تھی. صحابہ کہتے ہیں ہمیں اندازہ ہو جایا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے. خوشبو سے مجھے یاد آیا کہ مجھے خوشبو ہدیہ نہ دیں اللہ کا واسطہ. خوشبو ہر انسان اپنی مرضی کی لگاتا ہے, اور
ہدیہ تو چلو دے دیا تو ٹھکانے لگا دے گا آدمی, زبردستی لا کے لگا نہ دیا کریں, کیونکہ پتہ نہیں کس ٹائپ کی خوشبو آ رہی ہے, دماغ میں چڑھ جاتی ہیں, آدمی بے ہوش ہونے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تھوڑی دیر کے لیے اگر بے ہوش ہو جاؤں تو کم از کم. بھائی ہر آدمی کا اپنا مزاج ہوتا ہے خوشبو میں, سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے. یہ ایک دو بڑے بڑے علماء ہیں, ان کی طرف سے بھی شکایت ملی, کہہ رہے ہیں یار لوگ خوشبوئیں لا کے زبردستی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تھیلوں کے تھیلے جمع ہو گئے گھر میں, اور بعض زبردستی لگاتے ہیں, اس کے آدھے گھنٹے بعد چھینکیں شروع. کیونکہ آج کل دیسی خوشبوئیں اچھی والی نہیں آ رہی ہیں, اکثر خوشبوئیں الکوہلک ہیں. الکوہلک خوشبو جائز ہے استعمال, مگر یہ باڈی کو نقصان پہنچاتی ہے. الکوہل جب آپ کے ناک میں جائے گی تو وہ بھی کیا کرے گی, یقین نہ آئے الکوہلک خوشبو آپ اپنی گھڑی پہ لگائیں, تھوڑی دن میں دیکھیں گے چند دنوں میں گھڑی کا جو کلر ہے وہ خراب ہو جائے گا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ الکوہل جو ہے نا یہ نقصان دیتا ہے, میٹل کو نقصان دیتا ہے, باڈی کو نقصان دیتا ہے, اس سے الرجی کا خطرہ ہوتا ہے. تو میں الکوہلک خوشبو استعمال نہیں کرتا. اس کا آلٹرنیٹ ہے دیسی. دیسی اتنی تھکی ہوئی آ رہی ہیں, نیمبو نچوڑا, اس میں 2-4 پپیتے کا رس نکال کے لچوڑ کے اس کو بنا کے, تو وہ دیسی خوشبو جو ہے نا وہ پھر اوریجنل ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ تو الکوہلک نہ ہو لیکن ہو اچھی, تو یہ تھوڑا مشکل کام ہے, تو آپ اس مشکل میں نہ پڑیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. نہیں میں نے نہیں کہا کہ میں تحفے طائف سے انکار کرتا ہوں, جتنے تحفے دینے سبحان اللہ. ہاں خوشبو میں آگے پارسل کر دیتا ہوں کہ میں گھر میں رکھتا نہیں, میں گھر میں چیزیں جمع نہیں کرتا, کوئی چیز میرے استعمال میں نہیں آ رہی فوراً پارسل, اور اگر استعمال کی ہو لیکن 1 سال تک استعمال نہیں ہوئی تو وہ بھی پارسل. اس کی سزا ہے کہ 1 سال تک یہ چیز استعمال میں نہیں ہوئی تو اب نکالو صدقہ کرو, کیوں استعمال نہیں کی. یہ اس پر بھی انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا کہ گھروں میں چیزیں جمع نہ کر کے رکھیں. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹتے ہیں میرے بھائی. یہ نفاست تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, بہترین خوشبو کا استعمال, اور اتنا جسم صاف, دانت صاف, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھا رہے ہیں صبح اٹھتے ہی بالٹی میں ہاتھ مت ڈالو, ہو سکتا ہے ہاتھ گندا ہو تمہارا اور وہ پانی خراب ہو جائے. اتنی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں, لیکن جب مسلمان کو عملی زندگی میں دیکھا جاتا ہے تو محرم کے ماتم میں ماسٹر ہوگا وہ. اب تو گولیوں سے ماتم شروع ہو گیا, باقاعدہ کلاشن کوفیں نکلنے والی ہیں, بم دھماکے نہ شروع ہو جائیں گی کہ ہم نے ہی خود کروایا ماتم میں. اللہ معاف فرمائے سب مسلمانوں کی اور انسانوں کی, اور ہمارے ملک کے لوگوں کی خاص طور پر اللہ حفاظت فرمائے. تو پھر ربیع الاول میں سب کچھ شروع ہو جائے گا. یہ سب کچھ جو ہوتا ہے ساری دنیا دیکھتی ہے, مسلمان عمل کو فوکس نہیں کر رہا, عمل میں زیرو ہے. تکلیف دوسروں کو, کوئی ایسا عمل نہ کہ جس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو, ہر وقت اس کا خیال. بھائی تہجد پڑھی جا رہی ہے تو اس بات کا اہتمام کہ امی عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے, اپنی زوجہ کی آنکھ نہ کھل جائے. تہجد میں اس کا خیال کیا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. اور آپ بھونپو لے کے دوسروں کے گھروں پہ کیا کر رہے ہیں, سارا دن کان بجتے رہتے ہیں انسان کے. ہمارے مسجد کا باہر کا اسپیکر بند ہے نا, باہر کا اسپیکر بند ہے نا. ہاں میں نے بند کروایا, یہ میں نے کہا ایسا نہ دوبارہ کھول دیا. کئی دفعہ کمیٹی میں بات ہوئی کہ باہر کا اسپیکر آن کرنا چاہیے. میں نے کہا جو اپنے گھر میں بیٹھا میں اپنی بات اس کے کان میں کیوں ٹھونسوں بھائی, سکتا ہے وہ نہ سننا چاہ رہا ہو, جو سننا چاہ رہے ہیں ان تک آواز پہنچے بس. وہ بھونپو لے گئے. ہم جب چھوٹے تھے تو کرکٹ, ابھی آفریدی سے میری ملاقات ہوئی اسی ہفتے, وہ تبلیغ میں نکلے ہوئے تھے وہاں جامع کے قریب ہی, تو وہ کرکٹ پہ گپ شپ ہو رہی تھی. وہ انہوں نے کسی نے مجھ پہ اشکال کیا کہ مفتی صاحب آپ نے بیان میں ایک دفعہ شاہد آفریدی صاحب کا نام لیا اور آپ کو نام ہی نہیں آ رہا تھا, تو ہم بڑے بدگمان ہوئے آپ سے کہ آپ شاید ڈرامہ تو نہیں کر رہے, اتنے مشہور کھلاڑی کا آپ کو نہیں پتا. میں نے کہا اللہ کی قسم میں ڈرامہ نہیں کر رہا تھا. تو وہ شاہد آفریدی بھی بیٹھے ہوئے تھے, ابھی 2 دن پرانی بات ہے. تو میں نے کہا اصل میں ہوا یہ تھا, میں ان کو بتایا کہ ہم کرکٹ کھیلا کرتے تھے, وہ بھونپو لے کے بیٹھتے تھے رات کو نا, کھیلتے بھی تھے اور پھر وہ دیکھتے بھی تھے. جب اپنی باری نہیں ہوتی تو دیکھ رہے ہوتے تھے, تو وہ نہیں پوں بجا رہے ہوتے ہیں لڑکے. تو میں نے کہا جب ہم دین کی طرف آئے کالج چھوڑ کر, تو یہ ساری حرکتوں سے ہم نے توبہ کر لی. جب توبہ کی ہے تو پھر نسیہ منسیہ ہو گیا, بالکل وہ فائلیں لپیٹ دیں.
تو میں نے کہا مجھے پھر اس زمانے کے جو کھلاڑی تھے ان کے تو نام معلوم ہے, اس کے بعد کون آیا کون گیا مجھے اس کا واقعی نہیں پتا. تو یہ میں نے ڈرامہ نہیں تھا, واقعی مجھے نہیں پتا تھا. تو اس لیے یہ کوئی اس کی بات نہیں ہے کہ آپ اتنے مشہور آدمی نہیں ہیں, یہ میرے نالائق ہونے کی دلیل ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تو اسی پہ وہ بات یاد آئی کہ وہ بھونپو, ہم اس کو بھونپو کہتے تھے, آج کل پتہ نہیں کیا کہتے ہیں لوگ اس کو. تو بھونپو لے کے نا لوگوں کے گھروں میں دین کے نام پہ بجایا جا رہا ہوتا ہے. یہ جو صبح سحری جگانے کے لیے آتے ہیں, ان کی محنت اللہ قبول کرے, لیکن ان سے کہو بس اکیلے میں نہیں ملنا, جب بھی ملیں 4 آدمیوں کے ساتھ ملیں. رمضان میں 2-2:30 بجے تو انسان جا کے سو رہا ہوتا ہے اور 3 بجے یہ جگانے آ جاتے ہیں, اور وہ اتنی پوری پاورفل آواز کے ساتھ. تو بھائی یہ تو ایذائے مسلم ہے. آج کل الارم والی گھڑیاں ہیں, ہر آدمی, اب آپ ان کو کچھ چھیڑے نہیں, جا کے آرام سے محبت سے سمجھا دیں, ٹھیک ہے, نہیں تو برداشت کریں, اور کیا ہے, ٹھیک ہے. تو الارم والی گھڑیاں ہیں, سب کو پتہ چل جاتا ہے کس وقت اٹھنا ہے. کوئی 3 بجے اٹھے گا, کوئی 3:30, کوئی 4 بجے, کوئی 5 بجے. تو آپ سب کو 3:30 بجے آ کے ڈھم ڈھماڈم ڈھول بجا رہے ہیں اور وہ اٹھا رہے ہیں. تو میرے بھائی مسلمان میں اس چیز کا خیال نہیں ہے, دوسرے کو تکلیف سے بولو بھائی بچانا. کسی کو آپ نے ٹائم دیا, اگر آپ نہیں مل سکتے تو آپ کی ذمہ داری اسے کال کر کے اطلاع دیں پیش کی کہ بھائی میں نے آپ کو ٹائم دیا تھا لیکن میں اب گھر پہ نہیں ہوں, آپ نہ آئیں, آپ دفع ہو جائیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.